بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلیٹن کے بارے میں بہت عرصے سے سوال کیا جاتا رہا ہے، جو کئی کھانے کے پیکٹس میں استعمال ہوتی ہے، مشروبات میں جیلیٹن استعمال ہوتی ہے اور یہ پوری دنیا میں بطور کیمیکل استعمال کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا اس کا استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جیلیٹن پودوں سے بنائی گئی ہے یا جانور کے اجزاء سے بنائی گئی ہے، اور اگر جانور کے اجزاء سے بھی بنائی گئی ہے تو ہمیں نہیں معلوم ہے کہ یہ حلال گوشت جانور کے اجزاء سے بنائی گئی ہے یا حرام گوشت جانور کے اجزاء سے بنائی گئی ہے۔ تو کیا اگر کسی کھانے یا پینے کی چیز پر، اس کے پیکٹ پر، اس کی بوتل پر اگر یہ لکھا ہو کہ اس میں جیلیٹن ہے، تو کیا ہمارے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ کون سی والی جیلیٹن ہے، پودوں والی جیلیٹن ہے یا جانور کے اجزاء والی جیلیٹن ہے؟ اور جانور کے اجزاء والی بھی ہے تو کیا یہ حلال گوشت جانور ہیں یا حرام گوشت جانور ہیں؟ کیا ہمارے لیے تحقیق کرنا ضروری ہے؟ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ تحقیق کرنا ضروری نہیں ہے، اور اگر شک و شبہ ہو جائے کہ یہ پودے والی ہے یا جانوروں والی جیلیٹن ہے تو ایسی تمام مشروبات اور ماکولات، کھانے پینے والی چیزیں، یہ سب استعمال کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی مقام پر یہ لکھا ہو کہ اس میں جانور کی جیلیٹن استعمال ہوئی ہے تو پھر یہ تحقیق کرنا پڑے گی کہ یہ جانور شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ حلال گوشت جانور کی جیلیٹن ہے یا حرام گوشت جانور کی ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ حرام گوشت جانور کی جیلیٹن ہے تو استعمال کرنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر حلال گوشت جانور کی جیلیٹن ہے تب بھی یہ تحقیق کرنا پڑے گی کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں۔ اگر نان مسلم کنٹریز میں مثلا جانور ذبح کیا گیا ہے تو اس کا اطمینان اور یقین حاصل کرنا مشکل کام ہے کہ یہ شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ تو اگرچہ یہ جیلیٹن جانور کی ہڈی سے بنائی جاتی ہے، اور ہڈی ان چیزوں میں ہے کہ جو پاک سمجھی جاتی ہے، یعنی جانور کو اگر غیر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کر دیا جائے تو جانور مردار ہو جائے گا، اور مردار نجس ہوتا ہے، مگر اس کے باوجود جانور کی وہ چیزیں پاک کہلاتی ہیں کہ جس میں جان نہ ہو، مثلا جانور کے بال، جانور کے سینگ، اس کے ناخن، اسی طرح سے اس کی ہڈیاں۔ تو اگرچہ وہ جانور غیر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے مگر اس کی ہڈی پاک ہوگی، مگر اس کے باوجود یہ جیلیٹن استعمال نہیں کر سکتے اگر یہ پتہ نہ ہو کہ یہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے نہیں۔ البتہ یہ احتیاط واجب کے طور پر ہے کہ اگر معلوم نہ ہو کہ شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہے یا نہیں تو ہڈی سے بنا ہوا بھی اگر جیلیٹن ہے تب بھی احتیاط واجب یہ ہے کہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر وہ اجزاء اس طرح سے استحلال ہو گئے ہوں، یعنی اس طرح سے اس کے بنیادی انگریڈینٹس غائب ہو گئے ہوں کہ جیلیٹن کا عطا پتہ ہی نہ چلے، جسے استحالہ کہا جاتا ہے، مثلا جیسے لکڑی کو جلا دیا جائے تو راکھ بن جائے گی، یعنی وہ استحالہ ہو گئی تو لکڑی کے بنیادی انگریڈینٹس ختم ہو گئے۔ اسی طرح سے اگر جیلیٹن کو کسی ایسی چیز کے ساتھ ملایا جائے کہ اس کے بنیادی انگریڈینٹس ہی ختم ہو جائیں، استحالہ ہو جائے، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے، پھر اس کو استعمال کرنا جائز ہوگا، اگرچہ وہ غیر شرعی طریقے کے مطابق ذبح کیا گیا ہو تب بھی اس کا استعمال جائز ہو جائے گا، بشرطے کہ استحالہ ثابت ہو جائے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔